أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. पिछले दर्स में हम लोगों ने उन मिसालों के बारे में पढ़ा था जो अल्लाह ताला ने एक मोमिन और एक मुशरिक के मुतालिक आप अल्लाह ताला ने मिसाल दी थी और उसके बारे में अल्लाह ताला ने कुछ आदाब भी बता दिए उस मोमिन भाई के जरिए कि अगर इस तरह का मामला होता, तुम अगर इस तरह करते तो ज्यादा बेहतर होता। तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अल्लाह ताला की नेमत का एक तरह से इनकार किया और तकब्बुर किया। जब इनकार और तकब्बुर किया तुमने तो अल्लाह ताला ने तुमसे वो नेमत छीन ली जो अल्लाह ने दी थी, जिसको तुम समझते ये थे कि ये मेरी वजह से है। हालांकि असल बात यह है कि ला हौल ली वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, हमारी कोई कुव्वत और हमारी कोई हिम्मत नहीं है सिवाय इसके कि जो अता किया गया है वो अल्लाह की तरफ से है। इसलिए उस मोमिन भाई ने नसीहत की कि मैं गरीब हूं, मेरे पास नहीं है, ना होने की वजह से मेरे पास, तुम ये इस तकब्बुर में हो कि मैं तो अफजल हूं, मैं बेहतर हूं क्योंकि मेरे पास है।
اس دنیا میں کچھ ہونا یا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ بات علماء نے اور سلف نے یہ بات کہی کہ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جتنا محبوب ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے امتحان میں ڈالتے ہیں، کیونکہ اس سے اور کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو شخص نیک اور مومن ہوتا ہے، مقرب ہے اللہ تعالیٰ کا، نیکی کے راستے پر ہے، اسے جب غلطی ہوتی ہے اس کی پکڑ وہ اس دنیا میں فوراً محسوس کرتا ہے کہ میری پکڑ ہوئی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس کو کچھ اس طرح کی چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میری پکڑ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی احساس دلا دیتے ہیں کہ کس عمل کے متعلق میری پکڑ ہوئی ہے۔ اور جتنی زیادہ انسان کی پکڑ ہو، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ اقرب اور محبوب شخص ہے، اور جتنی کم پکڑ کا معاملہ ہو اتنا یہ مکر والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل اور چھوٹ دیتے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے معاملات یہ ہیں، اور وہ لوگ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، دلیل کے طور پر میں نے تو یہ کیا اور میں نے تو یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، تو ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا۔ یہی تو بات ہے کہ ہوتا ہی اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی محبت کی وجہ سے ان کو پاک صاف کر کے لے کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے پاک صاف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، چند معاملات تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ حقیقت کیا ہے، تب اس نے تمنا کی کہ کاش میں اس رب پہ ایمان لے کر آ جاتا جس کے بارے میں تم مجھے نصیحت کر رہے تھے، تم جس کے بارے میں مجھے بتلا رہے تھے، کاش اس پر میں ایمان لے آتا۔ اور اس کے بعد پھر اس نے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ یہاں پر حق اور سچی ولایت اور دوستی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ ہنالک، چونکہ قیامت کی بات یا اس وقت کے اعمال کی بات چل رہی تھی کہ اس وقت کیا ہوگا، اس وقت یا پھر دنیا میں پریشانی میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور دوستی کے کوئی دوسری چیز کام نہیں آتی، دنیا میں کام نہیں آتی، آخرت میں تو کیا کام آئے گی۔ جب پریشانی پہنچتی ہے تو بڑے بڑے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کو تب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگتے ہیں کہ بھائی اب اب واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں، اور اب کیا ہوگا، اب آپ کے ہاتھ میں ہے سارا۔ اور تکبر کی حالت میں انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو سارا میرا ہے، جیسا کہ فرعون کہتا رہا کہ یہ میرا ہے۔ فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا فرعون کہتا رہا یہ تو سب میرا ہے، اور میں تو اس طرح اور میں تو اس طرح، اور اس نے تو الوہیت کا پھر دعویٰ کر دیا۔ اور جب وہ مرنے لگا تو اس نے یہ بات کہی، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اس وقت یہ بڑے بھلے مانس لوگ تھے، اس وقت یہ فرعون کے ظلم میں تھے، تو بڑا یہ ایمان کے حالت میں اور بڑے اچھے اچھے سمجھے جاتے تھے، اور تھے بھی یہ لوگ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر چلتے تھے۔ تو یہ بات اس نے کہی کہ جس پر بنی اسرائیل جس ذات پر ایمان لاتا ہے اس ذات پر میں بھی ایمان لے کر آتا ہوں۔ اس میں مفسرین نے ایک اور بات کہی کہ اس کے اس کلمے کے اندر بھی تکبر تھا، حالانکہ اس نے یہ بات کہی کہ میں اللہ پر ایمان لا رہا ہوں، اگر ہم عام مفہوم میں بات کریں میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کلمے میں تکبر تھا۔ کہتے ہیں اس نے یہ بات نہیں کی کہ میں اس اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جس اللہ پہ بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی، تاکہ اگر وہ بچ جائے تو یہ بولے کہ بنی اسرائیل تو ایمان ہی مجھ پہ لے کر آئی ہے۔ یہ مفسرین نے بات بیان کی کہ اگر اس نے یہ کہا کہ میں اس ذات پہ ایمان لے کر آتا ہوں، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا کہ میں اللہ پہ ایمان لے کر آتا ہوں، تاکہ اگر بچ گیا تو اللہ پہ ایمان لانے کی ضرورت پڑ جائے گی کہ میں تو بات کہی ہے، تو اگر میں بچ گیا تو میں یہ کہوں گا میں نے کہا اس ذات پر، تو وہ ذات تو میں ہی ہوں۔ تو اس کی اس جملے کے اندر بھی اصل میں ایک کفر چھپا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا، ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے ختم کرتے ہیں، اس کا عذاب اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی. اب وہی بات ہے، جتنی مثالیں آتی جا رہی ہیں سورہ کہف کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے سوالات کے جواب کے نتیجے میں ہوئی. انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے، ان سوالات کے جواب اللہ تعالیٰ نے عطا کیے سورہ کہف کے اندر. سب سے پہلی چیز تھی اصحاب کہف کا واقعہ تھا. اصحاب کہف کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا کہ اللہ کے نبی جائیے، اب جا کے ان سے بات کریں، ان کو اس سوال کا جواب دیں. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے جا رہے ہیں، مثالیں پیش کر رہے ہیں. وہ تمام مثالیں قریش پہ آتی ہیں، تمام مثالیں قریش کے متعلق آتی ہیں. پچھلی مثال وہ بھی قریش کے بارے میں تھی، سردار مکہ کے بارے میں تھی، جو ان کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مثال پیش کی. اب یہ والی مثال ہے، یہ بھی کفار مکہ کے جو سردار ہیں ان کے عمل کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ آداب سکھاتے جا رہے ہیں اور بار بار جواب دینے کے ساتھ درمیان میں اللہ تعالیٰ بار بار پھر کفار مکہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دیکھیے ایسی اور ایسی مثال ہے، اور یہ مثال پوری کفار مکہ پہ منطبق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ، اے اللہ کے نبی پیش کریے ان کے لیے، یعنی کفار مکہ کو پیش کریے، مثل الحیات الدنیا، مثال دنیا کی زندگی کی. اور وہ مثال کیا ہے؟ کماء، ایسا کہ جیسا پانی ہو، انزلناہ من السماء، ہم نے نازل کیا اس کو آسمان سے. پانی کا نزول اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی. ابتداءً اس کو نازل بھی ہم نے کیا. اس سے جو نعمت آئے گی، جب پانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس سے جو بھی نعمت حاصل ہوگی اس کا سارے کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی جائے گا. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی اور نے یہ کام کیا، کیونکہ پانی ہی شروعات ہی اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی اب پانی سے کر دی اور اس کا احساس دلا دیا. انزلناہ، ہم نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، تو وہ زمین کے جو نباتات ہیں اور خضروات ہیں زمین کے اندر، اس میں وہ گھل مل گیا اور گھنے ہو گئے. وہ زمین کی جو سبزہ ہے وہ گھنا ہو گیا، اس کے اندر وہ داخل ہو گیا، زمین میں داخل ہوا، زمین میں داخل ہو کے نباتات میں داخل ہوا، تو وہ نباتات گھنے ہو گئے، زمین سرسبز ہو گئی، وہاں پہ پھر فصلیں اگی، وہاں پہ درخت اگے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد ہے فاختلط به نبات الارض، سے مراد یہ ہے کہ فصول، وہاں پہ فصلیں اگی، وہاں پہ سبزہ ہوگا، وہاں پہ درخت اگے. یہ مثال اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، اس کے بعد وہ حشیم ہو جاتا ہے. حشیم سے مراد سڑ گل جاتا ہے، بھوس بن جاتا ہے. وہی جو کھڑا ہوا سرسبز ہوا، جس کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، انسان کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے، انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، جو پائے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ہر قسم کا اس کی ایک ایک چیز سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حشیمن، وہ بھوس بن جاتا ہے، وہ سڑ جاتا ہے، وہ پیلا ہو جاتا ہے. وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب حشیم بننے لگتا ہے، اس کے بعد اس کو جتنا پانی دو اس کو فائدہ نہیں دیتا. جب اس کا سبزہ اس میں سے، سبز رنگ اس میں سے ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو جتنا پانی دیا جائے اس کو انسان نہیں کھڑا کر سکتا. تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا حشیمن، یعنی وہ لوٹ کے اپنی پچھلی صورت میں نہیں آ سکتا. وہ ایک ہی صورت ہے، اللہ نے اس کو کھڑا کیا، اس سے انسانوں نے فائدہ حاصل کیا. جب تک فائدہ لکھا تھا اس کے بعد اس کی ایک عمر تھی، اس کا ایک وقت تھا. حشیمن، وہ ختم ہو گیا، وہ بھوس بن گیا. تذروہ الریاح، ایسا کہ اس کو جو ہوا ہے دائیں بائیں اس کو لے جاتی. اس طرح اس کی حالت ہو گئی. اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ زمین نے پکڑ رکھا تھا اور وہ کھڑا تھا زمین کے اوپر. وہ سبزہ جو ہے، درخت ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ زمین پہ کھڑی تھی، ہوائیں آتی، بارشیں آتی، وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہتی. لیکن جب وہ حشیمن ہو گیا، جب وہ بالکل ختم ہو گیا، تو تذروہ الریاح، اس کو ہوائیں دائیں بائیں لے جاتی، اس کو وہاں سے ہٹا کے کہیں جہاں ہوا دل جاتی اس کو لے جاتی.
یہ حالت ہے، یہ مثال ہے اس دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور آج بھی ہے اور رہے گا آگے بھی، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر، مقتدرا، بہترین قادر اور اختیار رکھنے والا۔ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کفار مکہ کے لیے بھی ہے، کیونکہ ایک صراع اور جو جنگ تھی وہ کفار مکہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ مسلمان تو ویسے ہی جو ایمان لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے اس کو منو ان تسلیم کر لیتے، اس میں کوئی اعتراض نہ لے کر آتے، اعتراض نہ کھڑا کرتے اس بات کے متعلق۔ اس طرح کی مثال اس وقت کفار مکہ کے لیے تھی اور آج تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہم سوچیں اور سمجھیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جا رہے ہیں ان کو یہ بات بتائیں۔ کفار مکہ کے متعلق یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر اصل میں ایک انسان کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ وہ مثال اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، لیکن اس کو ایک مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ دیکھیں اے اللہ کے نبی، کہ انسان ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نطفے سے پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، ہر چیز میں اس کو حسن نظر آتا ہے، اس کے اپنے اندر حسن ہے، اس کے اپنے اندر طاقت ہے، جوانی ہے، اور دوسری چیزیں اس کو حسین لگتی ہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے اس کو، ہر چیز کرنے میں، ہر چیز کو حاصل کرنے میں اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ بھی اللہ کے نبی مثال دیجئے، وہ بھی حشیمن ہو جاتا ہے، وہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور وہ خوبصورتی، وہ طاقت اور وہ جوانی وہ چلی جاتی ہے۔ اور اس وقت جیسا کہ حشیمن کے متعلق آیا کہ اس کو جتنا پانی دیں وہ اپنی حالت سے واپس نہیں جاتا، تو انسان بھی جب اس اپنی عمر کے حصے میں داخل ہو جاتا ہے، جب انسان حشیمن ہو جائے، تب انسان بھی کچھ بھی کر لے واپس نہیں جا سکتا، اور انسان کی وہ خوبصورتی اور انسان کے اندر وہ طاقت اور جہد اور وہ محنت کا جذبہ وہ نہیں رہتا، جس طرح کے ان نباتات کا نہیں رہتا۔ اور پھر انسان یہ بھی تمنا کرنے لگتا ہے کہ اب بس دنیا ختم ہو گئی، اب مجھے جانے کی ضرورت ہے، اب چلے جانا چاہیے مجھے، اور فعلاً انتظار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب کب جانا ہے، کب بلاوا آئے گا، کب جانے کے لیے مجھے میرا وقت مقرر ہے۔ تو اللہ کے نبی، یہ ہے مثال اس دنیا کی، اس دنیا کے اندر چیزوں کی، اور اس مثال کو منطبق کیا جا سکتا ہے کفار مکہ کے اوپر، اور ان انسانوں کی جو حالت ہے، جو صورت ہے، وہ ان کے سامنے رکھیں کہ اے لوگو، یہ اس دنیا کی حالت ہے اور یہی حالت ہماری بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اصل میں یہ مثال اس دنیا میں پیدا کی ہوئی ہر جاندار کی ہے۔ نباتات شاید ہم اس طرح کے جاندار ہیں جن کو سب سے کم سمجھا جائے، جن کے اندر سب سے کم جان ہے، ادروائز وہ تو پورے جاندار ہیں وہ بھی، لیکن حرکت کے لحاظ سے، سانس لینے کے لحاظ سے اور ان چیزوں کے لحاظ سے ان کے اندر اس چیز کو کم سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سب سے کم تر چیز کی اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی، تو اے اللہ کے نبی، جب سب سے کم تر چیز کا معاملہ اس طرح کا ہے، حالانکہ وہ اہم بہت ہے، ہمارے نزدیک شاید کم تر ہو، اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں سب کا معاملہ اللہ کے نبی اسی طرح کا ہے۔ جو بھی جاندار چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو جمادات بھی جاندار ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کا حال یہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے اللہ کے نبی کہ جو بنی آدم ہے اس کا اس حال کے بعد حساب کتاب ہونے والا ہے، باقی کسی چیز کا حساب کتاب نہیں ہونے والا۔ بنی آدم کا، انسان کا اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب رکھا ہے، اور بنی آدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخلوق ایک اور پیدا کی، جو مخلوق انسان سے بہت قبل اللہ نے پیدا کی، اور اس مخلوق کو بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، جو کہ جنات کی مخلوق ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل دی، ان کے ساتھ بھی حساب کتاب کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان کے اندر بھی کافر اور مومن ہے۔ تو اللہ کے نبی، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی مثال یہ ہے، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔
یہ مثال آپ ان کے سامنے رکھیے، کفار مکہ کے سامنے رکھیے، تاکہ اس کو وہ بہتر انداز سے سمجھ سکیں۔ مختلف مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ کبھی کبھار انسان اس حکم کو سیدھا سیدھا سمجھ نہیں سکتا، یہ سیدھا وہ جو حکم آتا ہے انسان کے پاس، وہ بنا کسی مثال کے انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی۔ یہاں پر ایک مثال دی، وہ مثال ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال دینا شروع کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی بات ہے، اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کے اصل کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بنون، اولاد، زینت الحیات الدنیا، اس دنیا کی ہی زینت ہے ہمارے لیے۔ آگے وہ ایک خاص اگر دائرے میں ہے تب ہی کام آئیں گے، اگر اس کے علاوہ نہیں کام آئے گا۔ نہ ہی مال کام آئے گا، نہ ہی بنون کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے مراد اولاد لے سکتے ہیں، بنون سے مراد بیٹے ہیں۔ بیٹوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے کر دیا کہ کفار مکہ کے اندر بیٹوں کی اہمیت تھی، بیٹیوں کی اہمیت نہیں تھی۔ تو جس کی اہمیت تھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا نام دیا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ بیٹیاں اس سے خارج ہیں، بیٹیاں اس کے اندر نہیں ہیں، بلکہ بیٹیاں بھی اس کے اندر ہیں۔ لیکن چونکہ خطاب کفار مکہ سے ہو رہا تھا، تو اے کفار مکہ، جس کو تم لوگ اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہو، جس کو یہ سمجھتے ہو کہ اگر یہ چیز ایک مرد کو عطا نہیں کی گئی تو وہ مرد ہی نہیں، اگر اس کو صرف بیٹیاں دی گئی ہیں تو وہ مرد ہی نہیں۔ یہ بات تو وہاں سمجھی جاتی تھی اس معاشرے کے اندر کہ جس کے بیٹے نہیں وہ تو مرد ہی نہیں۔ اور بیٹے تو طاقت کی علامت ہے، بیٹے فخر کی علامت ہے، بیٹے یہ ہیں، بیٹے وہ ہیں، سارا معاملہ پھر بیٹوں کے نام رکھے جاتے، شجاعت کو سامنے رکھ کے اور ہمت کو اور بہادری کو سامنے رکھ کے مختلف نام رکھے جاتے بیٹوں کے۔ تو اس چیز کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ اللہ کے نبی یہ بھی کہہ دیجئے ان کو، جس کا تکبر انہیں ہے کہ ہمارے پاس تو مال ہے، تو مال و دولت جب ہے تو قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ یہ وہی چیز ہے جو پیچھے جو مشرک بھائی تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تھا، یہ الفاظ اس نے ادا کیے تھے کہ جب مجھے اس دنیا میں خیر ملی ہے تو میں گمان کرتا ہوں آخرت میں بھی مجھے خیر ملے گی، آخرت میں بھی بہتر ہی مجھے ملے گا۔ تو اس ظن کا، اس گمان کا ازالہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ خوش فہمی ہے، اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی مال و دولت اور بنون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور کامیابی ہے۔ مال و دولت انسان کے لیے نعمت اور کامیابی حقیقتاً اور بنون تب بنتے ہیں جب انسان ان کو نیکی پر چلائے اور اس مال کو نیکی پر خرچ کرے، تب انسان کے لیے وہ دنیا کی زندگی، دنیا کی زینت نہیں بلکہ آخرت کی بھی زینت بنیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ صرف دنیا کی زینت ہے، دنیا کی زینت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ان امر المؤمن کلہ خیر، مومن کا امر سارے کا سارا ہی خیر ہے۔ پریشانی پہنچتی ہے وہ بھی خیر ہے، کیونکہ وہ صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں تو وہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ بھی خیر ہے۔ تو مومن کا معاملہ ہر لحاظ سے خیر ہے، مال و دولت اور بنون کے لحاظ سے بھی خیر بنتا ہے جب مومن ایک نیت داخل کر لے۔ وہ نیت اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے واجبات کو ادا کرنا، اور اس کو ادا کرتے ہوئے عام چیزوں میں بھی مال کو خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال کے لیے بالکل عام چیزوں میں مال کو خرچ کرنا، وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ پھر صدقہ بنا دیتے ہیں۔ بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ لے کر جانا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقہ بنا دیتے ہیں۔ مسکراہٹ کو اللہ تعالیٰ صدقہ بنا دیتے ہیں، اور اس نیت سے مسکراہٹ اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ بنا دیتے ہیں۔ تو مومن کا ہر معاملہ خیر ہے۔
کفار کے لیے یہ چیز خاص بات ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر جو عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ بہت سارے مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اچھے طریقے سے، وہ بھی عناداً اور تکبراً اس طرح کی بات دوسرے مسلمان بھائیوں کو کہتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان بھائی نصیحت کرے اس کو کسی عمل کے متعلق، کسی غلطی کے متعلق، تو تکبراً یہ مسلمانوں کی زبان سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ مجھے تو اللہ نے اتنا عطا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مہلت تو دے سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی مہلت دی ہوئی بڑی سخت ہے اور بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ کی مہلت دی ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حساب بھی 50,000 سال تک کا لمبا حساب ہوگا۔ وہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تواضع اختیار کیا، اپنے لیے فقر کو اختیار کیا، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے فقراء کے ہی ساتھ اور مساکین کے ساتھ ہی حشر میں جمع کرنا، کیونکہ اس حساب کتاب کو ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان سوالات کا جواب دینا ہمارے بس سے باہر ہے۔ ہم تو سب سے پہلا سوال اس میں کامیاب ہو گئے تو بڑی بات ہے، جو کہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اور اس میں کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا؟ میں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ نہ ہی ہمارا عمل وہ عمل ہے جو کہ صحابہ کرام کا عمل تھا، یا صحابہ کے بعد سلف جو تھے ان کا جو عمل تھا، اس طرح کا عمل نہیں ہے۔ ہم تو یہ سن کے حیران ہو جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد، جن کے بارے میں یہ روایت نقل ہوتی ہے کہ دن میں 200 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وقت کہاں سے مل جاتا تھا اتنا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بنا اطمینان کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز۔ لیکن یہ کہاں سے کس طرح اتنا پڑھ لیتے تھے؟ اتنا عمل وہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت ڈالی تھی، اور یہ بات ان کو اس چیز کا علم تھا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ امام احمد کا بیٹا عبداللہ، وہ اپنے والد کو دائیں بائیں کہتے تھے کہ بھائی صاحب یہ کر لیں، اس طرح کر لیں، فلاں خلیفہ نے بلایا ہے، یہ ہدیہ فلاں خلیفہ نے دیا ہے، جوتی لے لیں اس سے، مجھے نہیں چاہیے۔ بھائی نے، امام احمد کے بھائی نے ایک دفعہ اس طرح کا کام کیا، امام احمد کئی سال اس سے ناراض رہے کہ تم نے کیوں کیا ہے، جب تمہیں پتا ہے میں یہ اس طرح کی چیز کو قبول نہیں کرتا، یہ زینت مجھے نہیں چاہیے، تو تم نے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے اپنے بھائی کی نیابت میں کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی ان کا بھائی ہوں تو ٹھیک ہے، میں ان تک یہ چیز پہنچا دوں گا۔ ناراض ہو گئے اپنے بھائی سے۔ کچھ ایسی بھی بات آتی ہے کہ اپنے اپنے بیٹے کے کچھ قدم اور ہاتھ دیکھے، نرم تھے کچھ اس طرح کر کے، تو یہ بات کہی کہ بیٹا مسلمان کے ہاتھ اس طرح کے نہیں ہوتے، قدم اس طرح کے نہیں ہوتے۔ ان کو اس چیز کا علم تھا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فقط صرف اس دنیا کی زینت ہے، نیکی میں نہیں بدل ہوں گے، نیکی میں نہیں خرچ ہوں گے تو اس دنیا کے علاوہ آگے کہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے نیکی کی نیت کو داخل کر لیں، وہی عمل جو کہ عام عمل ہوگا، مباح عمل ہوگا، وہی عمل آپ کے لیے اجر کا سبب بن جائے گا۔ اہل و عیال کے لیے کھیل کود میں مال کو بدل کرنا، اس میں بھی نیکی کی نیت کو لے آئے تو اس کھیل کود میں خرچ کیے ہوئے مال کا بھی انسان کو اجر ملے گا۔ یہ ہے وہ مومن کا امر، ہر معاملہ، ہر امر مومن کا خیر ہے، ہر عمل کیا ہوا اس مومن کے لیے خیر بن جائے گا۔ صرف نیت کی ضرورت ہے کہ انسان نیت کر لے کہ میں اس طرح اور اس طرح کروں گا۔ انسان کا بیٹھنا، اس بیٹھنے میں بھی کہیں عام بیٹھا ہے انسان، اس بیٹھنے میں بھی انسان نیکی کی نیت کر لے تو انسان کو وہیں اجر اللہ تعالیٰ عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نیت کر لے کہ میں کہیں کھیل کود کے لیے آیا ہوں
اور کھیل کود کے لیے اپنے اہل و عیال کو لایا ہوں تو یا اللہ کہیں بری جگہ اور کہیں کسی بری چیز کے اندر پڑنے کے بجائے یا اللہ میرے سامنے تیری رضا کے لیے میں یہاں پر لایا ہوں، اس کا بیٹھنا ہی اجر میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو مومن کے لیے کچھ معاملہ حقیقتاً مختلف ہے، لیکن اس کا علم ہونے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیسے مختلف ہوتا ہے مومن کا معاملہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، دنیا کے متعلق بتایا اللہ نے مال و دولت زینت الحیات الدنیا، والباقیات الصالحات باقی رہنے والے صالحات حسنات خیر بہتر ہے عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب میں بھی، وخیر عملا اور خیر ہے اس سے امید بھی خیر کی ہے، اور وہ باقیات الصالحات ہی ہیں جو اللہ کے نزدیک ثواب میں بھی خیر ہے اور ان کی امید بھی خیر کی اور اچھی کی امید ان سے کی جا سکتی ہے۔ باقیات الصالحات سے مراد کچھ علماء نے 5 نمازیں لی، 5 نمازیں ہیں۔ صحابی ان سے پوچھا کہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ انہوں نے کہا 5 نمازیں۔ کس طرح 5 نمازیں؟ کہ انسان ایک نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر سے ظہر تک اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے معاملات اور اس کی چیزیں رہتی ہیں، ظہر کی نیت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ما بین الفجر والظہر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، نیکیاں اس کو دی جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف نماز اس نے نیت کی اور وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کا اپنا اجر الگ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اس کے بعد ظہر سے عصر تک جو بھی معاملات کرتا ہے، کچھ اخطاء ہوئی، کچھ معاملات ہوئے، کچھ اچھے ہو گئے، کچھ برے ہو گئے، عصر کے لیے نیت کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور نیکیاں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ یہی معاملہ عصر سے مغرب، پھر مغرب سے عشاء، عشاء سے پھر فجر، یہی معاملہ رہتا ہے۔ ہم جب سو جاتے ہیں تو یہ والا رجسٹر بند ہو جاتا ہے ہمارا، جس کے اندر ہمارے اعمال لکھے جائیں۔ تو اس لیے رات کو سو جانا بہتر ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم کیا عمل کر لیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد، لیکن بہتر ہے کہ انسان رات کو سو جائے تاکہ وہ شیاطین کا وقت جس میں سرگرم رہتے ہیں شیاطین، اس میں انسان کیا کرے، کس طرح کرے، انسان کو علم نہیں۔ سو جائے۔ اس کے بعد فجر کے وقت تو ما بین العشاء والفجر جو بھی معاملات تھے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکیاں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی نیک عمل جو کہ قیامت تک باقی رہیں گے، اس کا اجر انسان کو ملے گا۔ کچھ علماء نے باقیات الصالحات سے مراد لیا کہ ایسے اعمال جو کہ حقیقتاً انسان کے لیے اس دنیا میں باقی رہنے والے ہوں، ایسے باقی رہنے والے جن کا اجر انسان کو موت کے بعد بھی ملتا رہے، اور وہ عموماً صدقہ جاریہ اس طرح کے اعمال ہیں، جن میں سے اولاد بھی ایک ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لیکن اولاد مومن کے لیے اگر نیک پرورش کی، نیک اولاد ہے، نیک بچے ہیں، وہ انسان کے لیے دعا کریں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ نیک ہوں۔ جب نیک ہوں گے تب ہی دعا کریں گے، جب نیک نہیں ہوں گے تو دعا نہیں کریں گے۔ اور جب وہ دعا کریں گے تو انسان کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ وہ نیک اولاد ہوگی جو کہ اپنے مرنے تک والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی، بھلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنی عمر نہ دی ہو جتنی اللہ نے اس کے اولاد کو دے دی ہو، نیک ہوگی تو وہ اپنے مرنے تک اپنے والد کے لیے دعا کرتی رہے گی، اپنے بچوں کو سکھا کے جائے گی کہ بیٹا آپ نے اپنے والد کے لیے دعا کرنی ہے جیسے میں اپنے والد کے لیے کرتا ہوں۔ اس کا بیٹا صرف اپنے والد کے لیے نہیں کرے گا، اپنے دادا کے لیے بھی کرے گا دعا، وہ سیکھ کے جائے گا۔ یہ ہے انسان کے لیے نیکی، اور یہ ہے ایک مسلمان کا عمل جو کہ ہر عمل خیر بن جاتا ہے، اور یہ ہے وہ باقیات الصالحات جو کہ انسان کے لیے حقیقتاً باقی رہیں گے۔ صحابی سے ایک بندے نے پوچھا کہ باقیات الصالحات کیا ہے؟ انہوں نے کہا باقیات الصالحات لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ،
والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باقیات الصالحات ہیں جو کہ انسان کے لیے باقی رہیں گے تا قیامت، اور انسان کو اس کا اجر ملے گا۔ ہر کلمہ اپنے اپنے اندر ایک عظیم معنی رکھتا ہے اور ایک عظیم اجر رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں حدیث آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد کیا، اللہ علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسے عمل سکھائیں جس سے میں آپ کو یاد کروں، آپ کی دعا کروں، اور وہ عمل اس دنیا میں کروں جو میرے لیے اجر کا سبب بنے۔ آج اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا رب، کہ یہ تو ایسا کلمہ ہے جو ہر بندہ کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھی کوئی منفرد سی چیز اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ اے موسیٰ، کہ اگر انسان میرے پاس آئے بقراب الارض خطایا، اور اس نے یہ کلمات ادا کیے ہو، کوئی شرک نہیں کیا ہو، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس پوری دنیا کے برابر گناہوں کا رجسٹر میرے پاس لے آئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں آتا ہے، حسن حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے محمد، آپ جائیے، کل امتک، آپ اپنی امت سے یہ بات کہیں کہ جنت، اس کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، طیبۃ التربہ، بہترین اور زرخیز تربہ ہے، اس کی بہترین زمین ہے، اور وہ بڑی واسع ہے، اور جنت کے اندر اپنے لیے درخت لگائی۔ ما غراسها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابراہیم، اس کا غراس جنت کے اندر اپنے لیے یہ والا سامان جو ہے یہ کرنے کے لیے کیا چیز ہے، کہ کون سے الفاظ ہیں کہ ہم اپنے نام کے درخت جنت میں لگا سکیں، جو کہ بالکل میدان ہے، اس میدان کو ہم نے اپنے عمل سے بھرنا ہے، اپنے نیک اعمال سے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غراس الجنتی لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے اندر سرسبز باغات بنانے ہیں اپنے لیے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ عام طور پہ پریشانی کے وقت عام طور پہ یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، یہ انسان سے کوئی خطا ہو جائے یا کوئی پریشانی ہو، کوئی چیز ہو، تو یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے اصل اس کا اجر کیا ہے، اس کا اجر انسان کو ہمیں پتہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ نصیحت اپنی امت کو بتائی کہ اے میری امت، آپ کے بھی ایک نبی ہیں، انہوں نے یہ نصیحت کی ہے۔ تو جتنے بھی یہ الفاظ ہیں جن کو باقیات الصالحات، متعدد صحابہ سے آتا ہے کہ ان سے پوچھا کہ باقیات الصالحات کیا ہیں، تو اسی طرح کے الفاظ انہوں نے کہے، لا الہ الا اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 ہیں۔ شروع میں لا الہ الا اللہ، آخر میں غراس الجنہ، جنت کو زرخیز بنانے والے کلمہ، درمیان میں وہ 3 تسبیحات جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، 33 بار جو پڑھی جاتی ہیں، درمیان میں 3 تسبیحات ہیں، یاد کرنا مشکل ہے انسان کے لیے۔ تسبیحات کا ہمیں پتہ ہے، لا الہ الا اللہ کا کس کو نہیں پتا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو نہیں پتا۔ یہ 5 کلمات ہیں، درمیان میں 3 وہ تسبیحات جو ہم نماز کے بعد کہتے ہیں، آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ، شروع میں لا الہ الا اللہ۔ 5 کلمات ہیں باقیات الصالحات، باقی رہنے والی ہمیشہ کے لیے قیامت کے روز تک، اور قیامت کے دن نکالی جائیں گی ہمارے لیے انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، نیک اعمال کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا، دنیا کی حقیقت بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اے اللہ کے نبی، حقیقت دنیا کی کیا ہے یہ کفار مکہ کے سامنے رکھ دیں،
اور مثال بھی پیش کر دیں، اس مثال کی وضاحت بھی کر دیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگ مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو۔ حقیقت دنیا کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑائی کوئی اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھائی کوئی اور چیز ہے، باقیات الصالحات اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور چیز ہے۔ انسان کا اس دنیا میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ ہمیشہ کبھی ہے، یہ کبھی ہوتی ہے، انسان کا پریشانیوں کا سامنا کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے، لیکن کبھی نہیں بھی ہوتی۔ وہ تب جب انسان یہ کہے کہ میں اپنی جہد کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں اس سے کہ میں گناہوں سے دور رہوں، اس کے باوجود پریشانی آتی ہے تو وہ اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دیں جو ہم سے گناہ انجانے میں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک کر دیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس انسان کے لیے محبت ہوتی ہے۔ انسان خوش ہو جائے یہ سن کے کہ اچھا میرے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق بات کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور وہ روز، وہ دن، نُسَيِّرُ ہم چلائیں گے، الجبال پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً اور آپ زمین کو بالکل سیدھا پائیں گے۔ بارز کہتے ہیں ظاہر کو، ہر چیز ظاہر ہو جانے کو۔ اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بات لکھی ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی، انسان کہیں چھپنے کے لائق نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے بنا دیں گے، جتنی دور ہوگا جہاں تک دیکھیں گے، ترى الارض آپ دیکھیں گے، بارزۃ بالکل مستوی سیدھی زمین ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا چھپنے کے لیے، نہ کوئی جھاڑ ہوگی، نہ ہی کوئی گڑھا ہوگا جس کے اندر چھپا جائے، نہ ہی کوئی ٹیلا ہوگا جس کے پیچھے جا کے چھپ لیا جائے۔ ہوگا بھی تو اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا جا سکتا، لیکن یہ انسان کے لیے ایک مقام ایسا ہوگا جو انسان کو سخت ڈرا دینے والا ہوگا۔ جب کچھ کوئی چھپنے والی جگہ ہوتی ہے تو انسان کو تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے کہ اچھا میں چھپ جاؤں گا، میں فلانی چیز سے بچ جاؤں، لیکن یہاں پر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ختم کر دیا کہ زمین بالکل سیدھی ہوگی، اور جو سب سے اونچی اور طاقتور چیز ہے اس دنیا میں، ان جبال کو، ان پہاڑوں کو، اس پیدا کی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ چلا دیں گے۔ کس طرح چلائیں گے؟ ایسا چلائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں روئی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو اس دن ہم اس طرح ہوا میں دیکھیں گے، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہوتے بھی دیکھیں گے۔ یہ وہ دن ہے اللہ کے نبی، یہ بیان کیجئے کفار قریش کے سامنے۔ انکاری تھے وہ لوگ، لیکن شاید کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، جیسے کہ ایک ایک کر کے مختلف اوقات میں لوگوں کے دل میں باتیں بیٹھی اور وہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اسلام سے پہلے سخت دشمن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے کہ جیسے بس نہیں چلتا کہ میں ختم کر دوں اس ساری چیز کو، اور جب حقیقتاً ختم کرنے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان دے دیا، اللہ تعالیٰ نے دل کھول دیا، ان قرآن، ان الفاظ کی وجہ سے ہی دل کھول دیا۔ وہ ایک بیج ڈل تو گیا تھا دل کے اندر، جو بار بار سنتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سناتے ہیں، کفار مکہ کو جا کے بار بار سناتے ہیں، وہ بیج موجود تو تھا، لیکن ایک صورت بس سبب بنی کہ گئے اپنی بہن کے پاس اور جا کے دیکھا اور سارے معاملات دیکھے اور پڑھا جا کے دیکھ کے، تو اس بات کو، یہ بات خود کہی کہ یہ کسی مخلوق کی لکھی ہوئی آیات یا چیز نہیں ہے، یہ کسی اور کے اس دنیا سے باہر کی یہ چیز ہے۔ اتنا جانتے تھے وہ لوگ، اور جس بندے نے دل کھول کے قرآن کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ان لوگوں نے سنا قرآن کو اور ایمان لائے ہوئے، اور جن لوگوں نے دل بند رکھے وہ مرنے تک ایمان نہیں لائے، حالانکہ اپنی خلوتوں میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ٹھیک ہے۔ صفوان کے ساتھ ایک بندہ تھا، صفوان بن امیہ، جس کو صفوان نے تیار کیا کہ جاؤ مدینہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دو، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا مشن ہے جس میں میں جاؤں گا، تو میرے بچنے کے مجھے نہیں پتا کہ کتنے چانسز ہیں،
تو میرے گھر والوں کا کون خیال رکھے گا؟ صفوان نے کہا، پیسے والا مال و دولت والا تھا، اس نے کہا تمہاری بیٹیوں کا اور گھر والوں کا خیال میں رکھوں گا۔ تو ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ باطل کے لیے اتنی ہمت کرنے والے لوگ تھے۔ وہ گیا، آیا، صحابہ کرام نے پکڑ لیا، تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ پہچان لیا، پتا تھا کافر ہے، مکہ سے آئے ہو، تم کیا کر رہے ہو، کس لیے آئے ہو؟ پکڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، کس لیے آئے ہو؟ میں تو وہ فلانے فلانے سے ملاقات کرنے آیا ہوں، وہ ہمارے حریف ہیں، وہ ساتھی ہیں ہمارے، تو ان سے بس ملاقات کرنے آیا ہوں، گزر رہا تھا تو ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حقیقتاً ملاقات کرنے آئے ہو؟ صفوان کے ساتھ جو بات کی تھی اس پر عمل کرنے نہیں آئے؟ پیچھے ہٹ گیا وہاں۔ یہ کیسے پتا ان کو؟ وہاں پہ تو کوئی مخلوق نہیں تھی، جہاں پہ میں نے جس وادی میں بیٹھ کے صفوان سے بات کی تھی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ ایک چیز سبب بن گئی، واپس گئے تو ایمان لے کر گئے، واپس اللہ کے رسول کے صحابی بن کے واپس گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دل کھولنا ہوتا ہے تو دل اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں انسان کے۔ قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ایسا دن ہوگا کہ جب ہم پہاڑ کچھ بھی نہیں ہوں گے، روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے ہوا میں، اور آپ دیکھیں گے زمین بالکل سیدھی ہو گئی ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کر دیں گے۔ فَلَمْ، ہرگز نہیں، نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی کو بھی ہم چھوڑیں گے، یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس گیدرنگ سے، اس جمع ہونے والی جگہ سے کہیں پیچھے رہ جائے۔ اس کو وہاں پر جمع کر کے چھوڑیں گے ہم، اور پھر سوالات کر کے چھوڑیں گے وہاں پر۔ وہاں پر ایسی چیز ہوگی جب لوگ دیکھیں گے تب لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی اب ہمیں ایک لمحے کے لیے جانے کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ توفیق دے دی جائے، صرف ایک لمحے کے لیے۔ کفار بھی کہیں گے کہ ہمیں جانے دیا جائے، وہ صرف لا الہ الا اللہ کے لیے کہیں گے۔ آج کا کہا ہوا لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دفع ہو جائے۔ آج کا کہا ہوا وہ قبول نہیں ہے، آج کا رونا یہاں پر قبول نہیں ہے، آج کی ندامت یہاں پر قبول نہیں ہے۔ دنیا میں ہلکا سا بھی احساس ندامت اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند تھا۔ دنیا میں ایک چھوٹا سا قطرہ آنکھ سے نکلا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھا۔ دنیا میں ایک دفعہ کہا ہوا کلمہ اللہ تعالیٰ نجات کا سبب بنا دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے تمنا کی، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، میں اس کلمے کو حجت بنا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے جو بھی کیا بہت اچھا کیا، نیک اعمال میں بہت ساری چیزیں کی، لیکن ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے جائیں، میں اللہ کے سامنے حجت بنا دوں گا، بنا کے رکھوں گا کہ اللہ کہا تو تھا نا لا الہ الا اللہ، میرے چچا کو بچا لے۔ یہی لوگ تھے، یہ امیہ اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ابو طالب کے۔ انہی لوگوں نے کہا، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، وہ باپ دادا والی بات اور وہ حمیت والی بات بڑی سخت تھی عرب کے اندر، آج بھی وہ چیز نظر آتی ہے کہ اپنے باپ کے دین سے ہٹ کے جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے وہ والا ابو طالب جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ اگر ابو طالب ایمان لاتے تو آج تک لوگ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان پر، لیکن ایمان نہیں لائے تو کوئی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا، اور آج تک ان کا نام صرف اس وجہ سے لوگ لیتے ہیں کہ جو نیکی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی لیکن مغفرت نہیں ہوگی ان کی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی ایمان لے کر آنا، لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ نے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو بتا دینا ہے۔ اور یہی چیز اللہ کے نبی نے سمجھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو یہ بلغوا عنی ولو آیہ، اے میرے صحابہ لوگوں کو سکھا دو، اگرچہ تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہ آتی ہو وہی آیت سکھا دو۔ اس کو ایمان اس کے دل میں ڈالنا یا نیکی اس کے دل میں ڈالنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
تو وہ چیز بالکل کام نہیں آئے گی جو جتنے بھی نیک اعمال کیے اس دنیا کے اندر، جب تک انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ تعالیٰ اب اس روز کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، صفًا، صف بستہ، صفوں کے اندر پیش کیے جائیں گے، کہیں مفر نہیں ہے، کہیں کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی جا کے تو دکھائے، کہیں کوئی اپنی جگہ سے ہل کے دکھائے، اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم کے بنا جگہ سے ہل کے کوئی دکھا دے۔ لقد جئتمونا، البتہ تم لوگ آئے ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرہ، کوئی طاقت نہیں ہے، اس طرح آئے جیسا کہ ہم تمہیں پہلی دفعہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایھا الناس انکم محشرون الی اللہ تعالی حفاة عراة غرلا کما بدأناکم اول خلق نعید، کہ اے لوگو ہم تمہیں جمع کریں گے اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوگے جیسا کہ سب سے پہلے تھے، نہ قدم میں کچھ ہوگا نہ بدن پہ کچھ ہوگا، عراةً ننگے بدن ہوں گے، غرلن ختنہ بھی نہیں ہوگا۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی کہ جیسے پہلے پیدا ہوئے تھے، فرق اتنا تھا کہ پیدا ہوتے ہوئے چھوٹا تھا انسان، آج پیدا ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص عمر میں رکھ کے اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ کما بدأناکم اول خلق، جیسے پہلے پیدا کیا، نعیدہ، اسی کو دوہرا دیں گے ہم لوگ۔ اس طرح اے لوگوں اللہ تعالیٰ حشر کے مقام پہ جمع کریں گے۔ بل زعمتم، بلکہ تم لوگوں نے گمان کر لیا، الن نجعل لکم موعدا، ہم نے کوئی وعدے والا مقام نہیں رکھا تم لوگوں کے ساتھ، کوئی ایسا وقت نہیں رکھا جس میں ہم نے ملاقات کا وعدہ کر لیا ہے، کیا یہ تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے؟ اور یہی ڈانٹ تھی اللہ تعالیٰ کی کفار مکہ کے لیے، کیونکہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے قیامت کے روز کا، حشر کا انکار کرتے تھے، بعث کا انکار کرتے تھے۔ تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا کہ زعمتم، کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام یا کوئی وقت نہیں رکھا جس میں اللہ نے ملاقات کا وعدہ کیا ہو۔ ملاقات کا وعدہ، اس پہ ایمان ہوگا تو ہی تو انسان عمل کرے گا، تبھی تو انسان سوچے گا کہ یار آخر میں ملاقات ہونی ہے، اس کا کچھ کریں ہم۔ جب ایمان نہیں تو اسی کی ڈانٹ ان کو پلائی جا رہی ہے کہ تم ہو کیا، جب وہ روز دیکھو گے اس روز ایمان لانے کی کوشش کرو گے، اس روز تو ایمان قبول ہی نہیں ہوگا۔ سورج کا نکلنا اور اس کے بعد دابت الارض کا آ جانا، یہ علامات ہیں، جب لوگ دیکھیں گے تب عقل آئے گی کہ اوہو، یہ تو جو لوگ تھے جو یہ بات کہا کرتے تھے کہ آنے والی ہے قیامت اور ملاقات کا وقت آنے والا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ لے جائیں گے، اس وقت کوئی نیک اور مسلمان شخص باقی نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقوم الساعۃ علی شرار الخلق، اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق پہ قیامت قائم ہوگی، یعنی مسلمان اور اچھے لوگ نہیں موجود ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے۔ تب وہ لوگ یاد کریں گے کہ اوہو، وہ جو چلے گئے وہ تو سچ کہتے تھے کہ یہ تو سورج بھی نکل آیا اور یہ دابت الارض بھی آ گیا اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ان کا ظہور ہو رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے پہلے بہت ساری علامتیں آ چکی ہوں گی، یہ تو ایسی آخری علامتیں ہوں گی جن کے بعد توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اس سے پہلے امام مہدی وغیرہ کا ظہور اور یہ چیزیں آ چکی ہوں گی، اس کے باوجود لوگ اس حال پہ پہنچ جائیں گے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کدھر ہم جا رہے ہیں اور کس طرح ہم اپنے معاملات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے ایمان کی
हिदायत की और साबित कदमी की फिर तौफीक मांगे कि अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे। जो ईमान अल्लाह ताला ने हमें दिया, जो हिदायत अल्लाह ताला ने दी और जो ईमान दिया अल्लाह ताला ने हमें, उसमें अल्लाह ताला कमी ना करना बल्कि ज्यादती करना, हमें उस राह पर लेकर जाना जहां पर हम अपना ईमान बढ़ाते रहें। ऐसा ना हो कि हम ईमान हमारा कम होता जाए, नीचे गिरता जाए। और उस मुलाकात की हम तैयारी करते जाएं जिस मुलाकात का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा बता गए कि होने वाली है, उसकी तैयारी करें, होने वाली है उसकी तैयारी करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा और जो सुना अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क़द क़ुल्त मा क़ुल्त इन सवाबन फमिन अल्लाह व इन ख़ताअन फमिन्नी वश्शैतान व अस्तगफिरुल्लाह इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलावत करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.